ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورۃ القصص کے بعد سورۃ العنکبوت کی تلاوت شروع کی گئی. سورۃ العنکبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر بنی اسرائیل پر جو اس زمانے میں اہل حق تھے، اہل ایمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اللہ رب العزت کی آزمائشوں کو بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی آزمائش میں، اللہ کے امتحان میں مبتلا ہوئے. ظالم فرعون ان پر مسلط کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور فرعون کو غرق کیا. وہ سارے دشمن جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے مقابل آئے، اللہ رب العزت نے ان سب کو تہس نہس کیا، اہل حق کو غلبہ عطا فرمایا. سورت کے آخر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد آئی، اللہ رب العزت آپ کی بھی مدد فرمائیں گے. اور آج مکۃ المکرمہ سے اگر چند روزہ جدائی کا فراق آپ کو ستا رہا ہے اور یہ چند روزہ جدائی کی تکلیف آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو صبر کریں، اللہ رب العزت آپ کی بھی مدد فرمائیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی. اور پھر فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ رب العزت بہت جلد آپ کو اسی شہر مکہ میں دوبارہ واپس لے آئیں گے. اور فتح مکہ کو گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے عالیشان انداز سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں پھر دوبارہ شاہانہ داخلہ عطا فرمایا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین کو فتح نصیب ہوئی. سورۃ العنکبوت میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جیسے گزشتہ سورت میں فتح کی خوشخبری دی گئی تھی، اس سورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ اس فتح کے لیے اور کامیابی کے لیے اور غلبے کے لیے محنتوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑے گا. فتوحات ایسے ہی راحت و آرام سے عافیت کے نوالے کھا کر نہیں ملا کرتی، فتوحات آزمائشوں سے گزر کر ملتی ہے. سورۃ العنکبوت ابتدا سے انتہا تک سراپا آزمائش کے بیان سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت امتحان لیں گے، اور جب بندے اللہ کے امتحان پر کامیاب ہو جائیں، کھرے اتر جائیں، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت شامل حال ہوں گی اور اللہ رب العزت وہ فتح عطا فرمائیں گے جس فتح کا پیچھے تذکرہ ہوا. ہر زمانے میں حق و باطل کی کشمکش برابر جاری ہے. جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، پہلا معرکہ حابیل و قابیل کے درمیان ہوا، حق و باطل کا معرکہ، اور اس کے بعد سے لے کر قیامت تک حق و باطل کا معرکہ برابر چلتا رہے گا.
چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی کا ٹکراؤ ابتدا سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن چراغ مصطفی بہرحال غالب آنا ہے۔ اللہ رب العزت کا نور پھوکوں سے بجھایا نہیں جائے گا، اس نور کو غالب ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس نور کے حاملین کو، اللہ کے نور کے اٹھانے والوں کو، اسے لے کر چلنے پھرنے والوں کو، اپنے دل میں اسے سما کر اس کی حفاظت کرنے والوں کو آزمائش کے بغیر پار نہیں کرتے ہیں۔ آزمائش سے، امتحان سے گزرنے کے بعد ہی اہل حق کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ابتدا سے قانون رہا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ہر زمانے میں اہل حق کو مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی مدد فرماتے ہیں اور کوئی شخص اللہ رب العزت کی مدد کا مستحق بنتا ہے تو وہاں موقع ایسا بنتا ہے اور صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ بندوں کو اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا ہے۔ جب بندے اپنی کر گزر کر اور اپنے بس کی کر گزرنے کے بعد جب اللہ ہی کی طرف نظر کرتے ہیں اور سوائے اللہ کی مدد کے نجات کا، مصیبت سے نکلنے کا، کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ جب بندوں کو، اہل حق کو فتح نصیب ہو تو بندے صرف ایک بات اپنی زبان سے کہیں کہ یہ تو اللہ نے کیا ہے، ہماری بس کی تو نہیں تھی۔ جب بندے اس انداز پر، ایسے موقع پر، ایسی صورتحال پر آ جاتے ہیں تب اللہ رب العزت کی مدد و نصرت آتی ہے۔ جب تک بندے یہ کہے کہ ہم نے کیا، ہمارے افراد سے ہوا، ہم کثرت میں تھے، ہمارے پاس علم ہے، مال ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ جب سب کر گزرنے کے بعد بھی حق کو کسی مدد کی ضرورت ہو، کسی تائید کی ضرورت ہو، اس کے بغیر یہ غالب نہ ہو سکتے ہوں، اس وقت اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے جو آزمائشیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اہل حق پر ہوتی ہے، ان آزمائشوں میں رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ بندے صبر کریں۔ بندے صبر کے ساتھ اس آنے والی مصیبت پر جم کر اور اس آنے والی مصیبت کو سہ کر اپنے رب کو راضی کرے، جو کام، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے نہ ہٹے، پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العزت اس چراغ کو جو اسلام کے خیمے کو بجھانے کے لیے بے چین ہے، اس چراغ کو بجھانے سے پہلے اسے بھڑکنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ جو چراغ اسلام کے خیمے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہ رہا ہے، اس چراغ کو ابھی اللہ رب العزت موقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھڑکے، اور وہ جب بھڑکتا ہے تو ایسا خوش ہوتا ہے اور ایسا اپنی کامیابی کی ظاہری اسباب دیکھتا ہے کہ میری آگ تو اب اتنی اونچی ہوئی ہے کہ اب یہ اس خیمے کو جلا دیں گی، لیکن وہ اس کے بھڑکنے کا وقت، اس کے بجھنے کے وقت کے قریب ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ چراغ مصطفی پر غالب نہیں آئے گا، وہ اسلام کے خیمے کو بجھا دینے کی طاقت و سکت نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ جانے سے پہلے کچھ خوشیاں منا لے، اور اس درمیان میں اہل حق کے درمیان جمے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور شامل منافقوں کے چھٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت جس وقت آزمائش ہوتی ہے، جو جم جائیں گا وہ اللہ رب العزت کے انتخاب میں آ جائیں گا، اور جو اللہ کے انتخاب میں نہیں ہوں گا وہ چھٹ جائیں گا، وہ نکل جائیں گا۔ تو سچے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کے لیے وہ آزمائش آتی ہے، وہ امتحان کا موقع آتا ہے۔ یہ ساری تمہید ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کام پر، ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں،
جو اپنے مشن پر، پیدائش کے مقصد پر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ حالات ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت ان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے کہ اہل حق اس میں چمک جائے، نکھر جائے، ان کے ایمان کو جلا ملے، ان کے اندر وہ قابلیتیں، وہ صلاحیتیں پیدا ہو جو ایک غالب قوم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ایک فرما روا قوم کے لیے، جو زمام اقتدار سنبھالنے والی قوم کے لیے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنے والی قوم ہو، اس قوم کے لیے جن قابلیتوں کی، جن صلاحیتوں کی، جن قبولیتوں کی ضرورت ہے، اس آزمائش کے دور میں وہ صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اور جو اس کے قابل نہیں ہوتے ہیں انہیں چھاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو مومنین اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے مشن پر، اس کاز پر، اس ڈیوٹی پر، اس ذمہ داری پر نہیں لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی آزمائشیں رہیں گی، ان پر بھی مصیبتیں آئیں گی، لیکن وہ آزمائشیں انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں قابل بنانے کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں موقع دینے کے لیے آزمائشیں آئیں گی کہ راستے پر آ جاؤ، اپنی ڈیوٹی پر آ جاؤ۔ دو لوگوں پر ایک ساتھ مصیبت ہے، ویسے تو دنیا مصیبت ہی کا گھر ہے، جو آ گیا ہے دنیا میں اسے مصیبتوں ہی سے گزرنا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس پر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں نہیں ہیں۔ ایک شخص بڑا پریشان تھا، سمجھ رہا تھا کہ بس دنیا میں ہی پریشان ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کوئی مجھے کوئی دعا بتلا دے کہ میں ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے باہر نکل جاؤں۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مصیبتوں سے نکلنا ہے تو جاؤ سارے شہر کا چکر لگا آؤ، اور جو شخص تمہیں ایسا نظر آئے کہ یہ مصیبتوں سے خالی ہے، ساری خوشیاں، راحتیں، آسانیاں اسی کو حاصل ہے، اس شخص کی طرح ہو جانے کی دعا مانگ لو۔ جو شخص تمہیں خوش نظر آ جائے، تم فیصلہ کر لو کہ مجھے اس کی طرح بننا ہے، بس اس جیسا بننے کی دعا کر لو۔ وہ شخص تلاش میں نکلا، بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک سونار کی دکان پر پہنچا۔ اس سونار کا بڑا کاروبار ہے اور مال و اسباب کی ریل پیل ہے، اور جوان بیٹے، خوبصورت جوان بیٹے سامنے کام میں باپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اسے بڑا اچھا لگا کہ یہ ہے جس کی طرح مجھے بننا ہے اور مجھے دعا مانگنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھا تھا، سوچا کہ چل کر ذرا حال چال پوچھ لوں، معلوم تو کر لوں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ مجھے ایک بزرگ نے دعا سکھائی ہے کہ جس شخص کو تم پسند کرو کہ اس جیسا ہو جاؤ تو وہاں جا کر دعا مانگ لینا، میں یہاں دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سونار نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھ جیسے ہونے کی دعا مت مانگو، مجھ جیسا بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ایسا دعویٰ کیوں کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، سناؤ تو، مجھ پر جو گزر رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے، میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میری دعا کا مسئلہ ہے، وضاحت تو دینی ہوگی۔ وضاحت اس شخص نے دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے چھوٹا سا کاروبار عطا کیا تھا اور میں اس میں خوش تھا، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میری بیوی سخت بیمار ہوئی، میں بیوی کے پاس بیٹھا ہوا اس کی تعریف کر رہا تھا، وہ تھی بھی خوبصورت اور میں اس کی تعریف کرتا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بیوی نے کہا کہ اب تو میں مر رہی ہوں، اس لیے میرے پاس بیٹھ کر تعریفیں کیے جا رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم دوسرا نکاح کر لو گے۔ شوہر نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے، مجھے دلیل دو میرے مرنے سے پہلے۔ اس شخص نے پڑوس میں ایک حکیم تھا، اسے بلایا اور بلا کر بیوی کے سامنے اس سے بات کی اور کہا کہ حکیم صاحب، مجھے میری بیوی کے سامنے وہ دوا دے دیجئے جس دوا سے عورت کی خواہش مجھ سے ختم ہو جائے، تاکہ میں اس کے سامنے دلیل دے سکوں کہ میں اس کے بعد شادی نہیں کروں گا۔
حکیم نے دوا دے دی، اس نے دوا کھا لی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بیوی صحت یاب ہو گئی۔ اب یہ نامرد ہو گیا اور بیوی صحت یاب ہو گئی۔ بیوی نے اب صحت مند ہونے کے بعد درخواست کی کہ شوہر صاحب آپ میرے شوہر ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے میری ضروریات کے پورا کرنے کے لیے موقع دیجئے اور آپ میری ضرورت کو پورا کیجئے۔ وہ ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اب اللہ نے کاروبار میں بھی برکت دے دی اور خوب مال آ گیا، اور وہ عورت نے غلط راستے اختیار کر لیے، وہ بدچلن ہو گئی، اور جن بچوں کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں اور میرے کام میں شریک ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں، یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ انہی ناجائز رشتوں کی اولاد ہے۔ جب میں اپنی آنکھوں سے انہیں روز دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہے۔ یہ سارے مال و متاع کے باوجود، یہ اسباب و سامان کے باوجود، اور یہ لڑکوں کے باوجود مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہر دن اور ہر نظارہ میرا دکھ کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہ بیچارے واپس چلے آئے کہ ساری کوشش و جستجو کے بعد جس شخص پہ نظر پڑی تھی وہ بھی حادثے کا شکار ہے، وہ بھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو پریشانی سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ ایک اصول ہے کہ برتن میں جو ہوگا برتن وہی دے گا، برتن میں پانی ہوگا تو برتن شربت نہیں دے گا، پانی ہی دے گا، دودھ نہیں دے گا، پانی ہی دے گا۔ ایسے دنیا کا برتن مصیبتوں کا گڑھا ہے، یہ مصیبت ہی دے گا۔ راحت اور آسانی اس دنیا سے نہیں ملیں گی، مصیبتیں ہی ہاتھ آئیں گی۔ جس شخص کو دیکھ لے وہ شخص مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے۔ مصیبتیں الگ الگ قسم کی ہیں، مصیبتوں کا احتساب کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ جس مصیبت میں ہم مبتلا ہے یہ کون سی قسم کی مصیبت ہے۔ ایک مصیبت وہ ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں پر، جو اللہ رب العزت کے عطا کیے گئے مشن پر، کاز پر لگے ہوئے ہیں، اور اب چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑا رہا ہے اور سارے خیمے کو جلا کر خاکستر کر دینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ اپنے کام پر لگے ہوئے، اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے بندے مصیبتوں سے گزرتے ہیں، وہ مصیبتیں انہیں نکھارتی ہیں، ان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی مصیبت ہم پر ہے تو اللہ رب العزت کا شکر منانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عطا و بخشش و نوازش کا یہ انداز ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے۔ یہ محبین کے ساتھ اور محبوبین کے ساتھ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر کسی کو آ کر پیچھے سے زور سے دبا دے، دور سے دیکھنے والا شخص محسوس کرے گا کہ یہ کتنا طاقت اور زور لگا رہا ہے، کہ اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنا پرانا یار ملا ہے جو سالوں سال سے بچھڑا ہوا تھا، اب وہ جو دوست اسے دباتا ہے یہ اس میں ایک لذت محسوس کرتا ہے، ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ اور زور سے دبا لو، کہ تمہاری آمد، تمہاری خوشی ہی ایسی ہے کہ تمہارے اس دبانے کا، اس تکلیف کے پہنچنے کا کوئی غم، کوئی حسرت نہیں ہے۔ تو تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف پر بھی مزہ اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی اپنا چاہنے والا کوئی کام دیتا ہے، کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں اگر تکلیفوں سے، مشقتوں سے گزرنا پڑے تو انسان ہنس کھیل کر اس تکلیف سے گزر جاتا ہے کہ چلو ایسے وقت میں تو ہمیں یاد کیا ہے، اگر ایسے وقت میں ہمیں نہیں یاد کریں گے تو کسے یاد کریں گے؟ ہم ہی تو ہے جن سے انہیں محبت ہے، جن سے چاہت ہے، جن سے لگاؤ ہے۔ تو غرض یہ کہ جب کام دیا گیا اور اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اور تکلیف و مشقت ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اظہار محبت ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی اور صحابہ کرام کی اور تابعین اعظام کی اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی سیرت و تاریخ ان آزمائشوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ثم الامثل۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشوں اور مصیبتیں سب سے زیادہ سخت انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے، پھر ان کے بعد آزمائشیں ان جیسے لوگوں پر، ان سے کم درجے والوں پر، پھر اس سے کم آزمائشیں اس سے کم درجے والوں پر۔ تو جتنا نیکیوں میں انسان بڑا ہوا ہوگا اتنی آزمائشیں بھی سخت ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے یہاں جس بندے کا مرتبہ و مقام جتنا عظیم الشان، وہ شخص آزمائشوں اور مصیبتوں میں اتنا زیادہ ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سرتاج ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی حیات مبارکہ تو سراپا آزمائشوں سے بری ہوئی ہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کی راہ میں اللہ کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٍ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٍ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیفیں اتری ہیں۔ اور پھر سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حیات مبارکہ، اس دعوے کے بعد جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ بس یہ دعویٰ کرنا تھا کہ دنیا سے پردہ فرمانے تک اللہ رب العزت نے وہ امتحانات لیے، وہ آزمائشیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں میں کھرے اترے، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا اور انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کیسی آزمائشوں سے بری ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے کیسا خوبصورت تذکرہ فرمایا، صابرہ، انہیں کہا کہ صابر ہے، نعم العبد، بڑا پیارا بندہ ہے، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونے والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تین صفاتی ناموں سے تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے صحت بھی چھین لی، مال بھی لے لیا، اولاد بھی لے لی، اور تکلیف دہ بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال تک اس آزمائش کے دور سے گزرتے رہے اور اللہ کے لیے صبر کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کی آزمائش پر اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ غرض یہ کہ 17 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی کیسی آزمائشیں اتری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آئے اور بھائیوں نے آخری چکر میں، جبکہ انہیں وہ عزیز مصر سمجھ رہے تھے، مصر کا بادشاہ سمجھ رہے تھے، کہا کہ اے عزیز، ہم پر بہت حالات ہے، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہے، اور ہم آپ کے پاس جو مال لے کر آئے ہیں، جو قیمت لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، یہ قیمت بھی کم ہے، ہمیں غلہ پورا چاہیے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بہت کم پیسہ لے کر پورا غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور جس مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں، نبی کے گھرانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے فقیرانہ ہاتھ پھیلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت و غیرت جوش میں آئی، اور برجستہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں کا تو یہ گمان تھا کہ یوسف کے ساتھ جس رات کی تاریکی و تنہائی میں ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو صرف ہمیں پتہ ہے اور یوسف کو پتہ ہے اور ہمارے خدا کو پتہ ہے۔ اس عزیز مصر کو کس نے بتلا دیا؟ بھائیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا،
اور اس غلامی سے نجات عطا کی، اس تنگ و تاریک کنویں سے نجات عطا کی، اور یہ حکومت و سلطنت عطا کی، یہ تخت و تاج عطا کیا۔ تم نے جن کاندھوں سے نیچے گرایا تھا اب اللہ نے اس تخت پر بٹھایا ہے۔ من اللہ علینا، اور اس احسان کی وجہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر کر لے، اللہ رب العزت ان صبر کرنے والوں کا، ان نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ آزمائشوں اور امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ رب العزت نے کیسا امتحان لیا؟ ایک ماں کا دل ہے، باہر فرعون کے پولیس والے پھر رہے ہیں کہ بچے کو لے اور ذبح کر دے، ادھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا، دل میں بات ڈالی گئی کہ بچے کو صندوق کے اندر بند کر دو، تالا لگا دو۔ وہ صندوق ہی بچے کا کفن ہو گیا ہے کہ اس دل سے اس ماں نے صندوق میں بند کیا ہے، تالا لگایا ہے، دوسرے موت کے راہ پر ڈالا ہے، اس بچے کو دریا میں ڈال دو۔ ایک تو صندوق ہی موت کا سامان ہے، بند صندوق، دوسرے وہ دریا موت کا سامان، اور تیسرے وہ دریا دشمن کے گھر سے اور اس کے محل سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو دشمن ذبح کرنے کے اور قتل کرنے کے در پہ ہے، اسی کے محل سے اس صندوق کو گزرنا ہے۔ تین آزمائشوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گزر رہی ہے۔ اللہ کا حکم تھا، صبر کیا اور اس صندوق کو اللہ کا حکم مان کر ڈال دیا۔ وہی دریا جو آزمائش کا، امتحان کا سبب بنا ہے، اللہ رب العزت نے امتحان میں پاس کیا۔ صبر کا نتیجہ تھا کہ وہی دریا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا سامان بن رہا ہے، ساری قوم کی نجات کا سامان بن گیا ہے۔ اسی دریا پر عصا مارا ہے، 12 راستے بنے ہیں، حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل نے اس دریا کو پار کیا ہے، اور فرعون اسی دریا میں غرق ہوا ہے۔ تو صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صابرین کو جزا عطا فرمائی، بدلہ عطا فرمایا، اور انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی جس مصیبت سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے اور غلامی سے نجات عطا کرنا تھا۔ تو وہ مسائل جو آزمائش کا سبب تھے، وہی مسائل نجات کے وسائل بن گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے سے نجات عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے کہ جب بندے امتحان کے ساتھ گزرتے ہیں، اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جو شخص برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کے برابر مل کر رہے گا، جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا سے کہا کہ پیارے آقا، اب اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کسی خوشی کی کہاں گنجائش رہ گئی کہ بندہ تو غلطیوں خطاؤں کا پتلا ہے ہی، اس سے گناہ تو ہونے ہی ہے، خطائیں تو ہونی ہے، اور اس کا بدلہ مل کر رہیں گا، تو اب خوشی کس بات کی؟ اب زندگی میں کوئی خوشی ہی نہیں رہی کہ مصیبت گناہوں کے نتیجے میں آ کر رہیں گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، دنیا کے اندر جن مشقتوں، مشکلوں اور تکلیفوں سے تم گزر کر صبر کرتے ہو، اللہ رب العزت ہر صبر کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں، اجر و انعام عطا فرماتے ہیں۔ بندوں کو جب مصیبتوں سے اللہ گزارتے ہیں تو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے اس بیماری میں اف اور آہ آہ کی آواز نکلتی ہے، تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں، مومن بندہ جب بیماری میں مبتلا ہو کر اف اور آہ کی آواز نکالتا ہے، کراہتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی اف اور اس کی آہ کے بدلے میں سبحان اللہ لکھ دو۔ جب بندہ
تکلیف میں چیختا ہے، اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی چیخ کے بدلے لا الہ الا اللہ لکھ دو۔ جب بندہ بیماری اور مصیبت میں بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جو اٹھ نہیں رہا ہے، جو مشقت کی وجہ سے یہ لیٹا ہی ہوا ہے بستر پر، اس کے لیے اس کے بدلے صدقات لکھ دو۔ اور بندہ جب آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہو کر تڑپتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ یہ جیسے تکلیف میں پلٹ رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، میدان جہاد میں اس مجاہد کا ثواب اس کے لیے لکھو جو اپنے دشمن پر پلٹ پلٹ کر وار کر رہا ہے، جو اپنے دشمن پر پلٹ پلٹ کر وار کر رہا ہے، اس کے اس پلٹنے پر اس کے لیے یہ نیکیاں لکھ دو۔ تو یہ مصیبتیں جب مومنین پر آتی ہے تو ایسے گناہوں کی معافی کا اور ایسے نیکیوں کے درجات کے بلندی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان حشر میں اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہے وہ میرے بندے جن کا مجھ پر حق ہے، کہاں ہے وہ بندے جن کا مجھ پر حق ہے۔ اللہ کا کسی پر کیسا حق ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت ازراہ شفقت فرمائیں گے، ان بندوں سے محبت کے اظہار کے لیے فرمائیں گے کہ مجھ پر حق جن بندوں کا ہے وہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کون بندے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتے جب پوچھیں گے کہ اللہ وہ کون بندے ہیں، اللہ فرمائیں گے الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، میرے وہ بندے جو خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی میری تعریف کرتے تھے۔ جب ان پر خوشی آتی اور راحت و آرام کے حالات ہوتے تو بھی میری تعریف کرتے، اور جب ان پر تکلیفیں اور مشقتیں نازل ہوتی تب بھی میری تعریف کرتے۔ میرے وہ بندے ہیں جن پر میرا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے خاص مقامات متعین کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص مقامات ہوتے ہیں جو بندوں کے لیے طے ہوتے ہیں، وہ درجات بندوں کے لیے طے ہوتے ہیں۔ بندے عبادتوں کے ذریعے اور اپنی کوششوں کے ذریعے ان مقامات کو حاصل نہیں کر پاتے، بڑی عبادتوں میں مصروف ہے، بڑی اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، گناہوں سے رکے ہوئے ہیں، لیکن درجات اس کے بہت آگے کے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر آزمائشیں ڈالتے ہیں، ان پر پریشانیاں ڈالتے ہیں، اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس مقام تک انہیں پہنچا دیتے ہیں جو مقام ان کے لیے طے ہے۔ تو ایسے صبر کرواتے ہیں اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے ذریعے۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ طواف کر رہی ہے اور طواف کے چکروں میں تلبیہ کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر ایک ورد جاری رکھے ہوئے ہے کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ ایک صاحب ساتھ میں طواف کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فلانی ایسا جملہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں؟ اس عورت نے کہا کہ میں طواف مکمل کر لوں پھر تم سے کہوں گی۔ طواف مکمل ہوا، اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 خوبصورت بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بڑے بیٹے نے دوسرے بیٹے سے کہا کہ بھائی کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ ابا جان نے بکرے کو قربانی میں کس طرح ذبح کیا تھا؟ بھائی نے کہا کہ ہاں ہاں بتلاؤ کہ کیسا ذبح کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو لٹایا اور اپنے بھائی کے گلے پر چھری چلا دی۔ جیسے ہی وہ بچے کی چیخ نکل رہی تھی اور اس کا خون نکل رہا تھا اور بڑا بھی چلا رہا تھا، اس ماں کو جو پڑوس میں دوسرے کمرے میں عبادت میں مصروف تھی، اسے آواز سنائی دی، یہ تیزی سے دوڑی اور اس کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ دوسرا بیٹا وہ خون میں لت پت ہے اور اس کی روح نکل گئی ہے، جان چلی گئی ہے۔ وہ تیزی سے دوڑی کہ جس نے یہ ذبح کیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی گئی۔ چولہا جل رہا تھا اور اس میں تنور کے اندر لکڑیاں جل رہی تھی اور وہ گرم ہو جائے اس کے بعد روٹیاں پکانے کا پروگرام تھا۔
وہ بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے گئی تو دیکھا کہ بیٹا اس تنور کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہے ماں کے ڈر اور خوف کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ بیٹے کے پاس پہنچی اور بیٹا حرکت نہیں کر رہا ہے، کیوں حرکت نہیں کر رہا ہے، یہ کیوں اٹھ نہیں رہا ہے، جیسے ہی اسے حرکت دی ہے وہ بچہ نیچے گر گیا۔ وہاں پڑوس میں اس تنور کے پاس سانپ رکھا ہوا تھا، ایک سانپ تھا جو چلتا ہوا آ گیا تھا، اس سانپ نے بچے کو ڈس لیا اور بچہ اس سانپ کے زہر سے مر گیا۔ اب اس ماں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور دونوں کو الگ الگ چارپائی پر لٹایا اور بے چین ہوئی کہ میرا چھوٹا سا رینگتا ہوا بچہ کہاں چلا گیا ہے۔ جیسے ہی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی، سارے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ بے چین ہو کر اس تنور میں جھانکا تو اپنی آنکھوں سے اپنے لخت جگر کو اس نے جلتا ہوا دیکھا کہ وہ بچہ جل کر ختم ہو گیا۔ تینوں کی تجہیز و تکفین ہوئی، ان کی نماز ہوئی اور اسی دن یہ عمرے کے لیے نکل گئی اور یہ عمرے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچی اور طواف کر رہی ہے اور زبان سے کہہ رہی ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ اگر آپ اس پر راضی ہے کہ اپنی بندی کو ایسے آزمائیں، اپنی بندی کا ایسا امتحان لے، تو میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ ایسے اللہ رب العزت آزمائشیں لیتے ہیں، ایسے اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک بات سن رکھی تھی کہ اللہ رب العزت جب کسی کا امتحان لیتے ہیں اور وہ اس امتحان میں کھرا اتر جائے، پاس ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس نعمت سے جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی راحت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کا اعلان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مصیبتوں کے ساتھ آسانیاں ہے۔ اتنا تاکیدی جملہ ہے کہ اللہ نے پھر اسی آیت کو دہرایا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ نے 2 مرتبہ اسے بیان کیا ہے۔ ایک مصیبت 2 راحتیں لے کر آتی ہے، اس مصیبت میں پاس ہو جانے کی دیر ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو جانے کی دیر ہے۔ اللہ 2 نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس مصیبت سے بڑی راحت عطا کرتے ہیں۔ کوئی نعمت اللہ چھین لے تو اس سے بڑی نعمت عطا کرتے ہیں۔ ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ رب العزت اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، شک کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرا شوہر ابو سلمہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر ابو سلمہ ایسا اور ایسا اور ایسا، اتنا بہترین انسان، اس سے بہتر اب کون ملے گا؟ صبر کیا، ایک زمانہ اس صبر کا گزرا، جب کامیابی ملی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، ان کے ایمان کو جلا ملی، تازگی ملی کہ ہاں پیارے آقا نے سچ فرمایا، ابو سلمہ سے بہتر تو پیارے آقا ہی ہو سکتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس صبر پر انہیں ویسا انعام عطا فرما دیا، ویسا بدلہ عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان اور آزمائشیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو دنیا ہی سے پاک اور صاف اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اپنے پاس پاک اور صاف بلانا چاہتے ہیں، اپنے مومن بندوں پر ان کے گناہوں کا کوئی اثر نہیں چھوڑنا چاہتے، جنہیں اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ 2 مچھروں کا واقعہ لکھا ہے کہ دونوں مچھلی کے شکار کے لیے گئے، ایک اپنے بتوں کا نام لے کر جال ڈال رہا ہے اور ایک اللہ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہے۔ رات اس حال میں ہوئی کہ غیر اللہ کا نام لے کر مچھلیاں پکڑنے والا تھیلا بھر کر مچھلیاں لے کر آیا ہے اور اللہ کا نام لے کر مچھلیاں پکڑنے والا خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے۔ کرامن کاتبین جو اعمال لکھ رہے ہیں اللہ کے حضور گویا ہوئے کہ اے اللہ، آپ کا نام لینے والا تو خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے، آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا اپنا تھیلا بھر کر واپس آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اے اللہ، آپ کے تقدیر کے فیصلوں کی حکمت بیان کر دیجئے تاکہ انسانوں کی تربیت کا سامان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا
کہ اس شخص کا نتیجہ دیکھ لو، جنت کا محل بتلا دیا اس شخص کا جو میرا نام لے کر مچھلی پکڑ رہا تھا۔ کہا کہ یہ ایک رات کا فاقہ اس کے لیے کوئی مشکل و مصیبت کا سامان نہیں کرے گا، اس کے لیے ہم نے جنت میں ایسا اعلیٰ محل تیار کر دیا ہے۔ اور غیر اللہ کے نام سے پکڑنے والا یہ ساری مچھلیوں کا کیا کرے گا، اور یہ مچھلیاں اس کا کہاں تک ساتھ دیں گی؟ دیکھو اس کے لیے ہم نے ہمیشہ کا جہنم کا ٹھکانہ کر رکھا ہے کہ جہنم اس کے لیے طے ہے، یہ مچھلیاں اس کا کوئی کام نہیں بنائیں گی۔ ہوتا ہے نا، دیکھو ایسے عیش و آرام کے اندر اور کامیابیوں کے سارے نقشے ان کے پاس، مال و متاع کی ریل پیل ان کے پاس، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی و طاغی ایسے عیش و آرام سے جی رہے ہیں۔ ہم اللہ کا نام لینے والے ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو اللہ نے جن کے لیے آخرت کی کامیابیاں رکھی ہے، وہاں کے درجات اور بلندیاں رکھی ہے، اللہ رب العزت ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص عیسائی تھا، اس نے دعا کی، بستر مرگ پر ہے، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے مچھلی کھانے کو مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے گھر میں حوض ہے، اس حوض میں مچھلی ڈال کر آؤ۔ اس کے حوض میں مچھلی ڈال دی۔ ایک مومن بستر مرگ پر پڑا تھا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ مرنے سے پہلے میں زیتون کا تیل کھا لوں، زیتون سے فائدہ اٹھا لوں۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے گھر میں زیتون کے تیل برتن میں رکھا ہوا ہے، اس برتن کو گرا دو، اس برتن کو الٹ دو۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ، اس طرح کے دو فیصلے آپ نے کیوں فرمائے کہ عیسائی کی خواہش پوری کر دی اور مومن کی خواہش پوری ہونے کا موقع نہیں رکھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عیسائی کی ایک نیکی، اس کی ایک بھلائی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، دنیا میں اس کا کوئی ایک اخلاقی عمل ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، کل میدان محشر میں اس کے لیے اس نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب ہم اس کے قرضدار نہیں رہیں گے آخرت میں، اس لیے دنیا میں اس کی اس نیکی کے بدلے خواہش پوری کر دی، اسے دے دیا اس کے اخلاق کے بدلے، اس کے اعمال کے بدلے۔ اب آخرت میں ہم پر اس کا کوئی قرضہ نہیں، اب سیدھے اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اور اس مومن کی ایک خطا ہمارے فرشتوں نے لکھ رکھی ہے کہ اس کی وہ خطا باقی ہے، ہم آخرت میں اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا تاکہ وہ اس خواہش کے ٹوٹنے پر غمزدہ ہو تو صبر کرے، اور اس صبر کے نتیجے میں اس کی وہ خطا معاف ہو جائے، تاکہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس پر کوئی خطا نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور دنیا کی کوئی گناہ کی کوئی گندگی نہ ہو، تاکہ وہ ہمارے پاس آئے تو سیدھے جنت میں جائے۔ تو رب ذوالجلال کا ایسا انداز ہوتا ہے اپنے فرما برداروں کے ساتھ کہ ابتلائیں اور آزمائشیں ایسی تیزی سے اترتی ہے اہل حق پر جیسی تیزی سے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی شادی ہوئی، ایک عرصے کے بعد بیوی سے انہوں نے پانی مانگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بیوی سے پانی مانگا، بیوی نے خوشی خوشی پانی پیش کر دیا۔ جیسے ہی پانی پیا راحت ملی تو کہا بیوی سے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بیوی نے کہا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ شوہر نے کہا کہ ایسی کیسی بات کر رہی ہو کہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ شوہر نے کہا، بیوی نے کہا کہ ہاں، آپ نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تو اب مجھے طلاق دیجئے۔ شوہر نے کہا کہ یہ واقعہ تو پیارے آقا کے دربار میں حل ہوگا، چلو چلتے ہیں اور اللہ کے نبی کے حضور یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی راستے میں چلے ایک ٹھوکر لگی اور شوہر گرے اور ان کے پیر سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے تیزی سے آگے بڑھ کر خون صاف کیا، کپڑا باندھا، اور جب طبیعت سنبھلی تو شوہر سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو اللہ کے نبی کے پاس جانا تھا، اس مسئلے کو رکھنا تھا۔ بیوی نے کہا کہ اب ضرورت نہیں رہی اس کی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ شوہر نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ ہی سے میں نے پیارے آقا کا فرمان سنا
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں پر آزمائشیں ایسی اترتی ہے جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ اتنا عرصہ میں نے تمہارے ساتھ گزار لیا، تم پر تو کوئی آزمائش آتی ہی نہیں ہے، اب تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہو اور میرا تمہارے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ جس کو پیارے آقا سے محبت نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہی تمہیں ٹھوکر لگی میں سمجھ گئی کہ تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے، اس لیے تم پر آزمائش آئی ہے، اب میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تو یہ شوہر پر مصیبت کا آنا پیارے آقا سے محبت کی علامت، اللہ سے نیک قرب کی علامت، گناہوں کے معاف ہونے کی علامت، نیکیوں میں اللہ کے قریب ہونے کی علامت۔ بیوی ان آزمائشوں پر شوہر سے محبت کرے اور اس کے قریب آئے، اس مصیبت میں اس کا ساتھ دے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی شوہر پر آنے والی مصیبت میں، اس پر روزگار کی مصیبت، حادثات زمانہ کی مصیبت، ان مصیبتوں پر بیوی صبر کر کے شوہر کا ساتھ دے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اسے اجر ملے گا۔ بیوی پر مصیبت پریشانی آئی، شوہر نے اس کا ساتھ دیا، اس سے محبت کیا اور اس زمانے میں صبر کیا، اللہ رب العزت اس صبر کرنے والے شوہر کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا انعام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صبر پر انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی آزمائش پر کھرے اترنے اور پاس ہو جانے پر اجر و انعام کا تذکرہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں۔ سورۃ العنکبوت کا بنیادی مضمون تمہیدی طور پر آج بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورۃ العنکبوت کی تلاوت ہوں گی اور اس کا شان نزول اور اس کے ذیل میں جو رہنمائیاں ہمارے لیے ہے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ مصیبتیں، آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آئیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکوہ نہیں کرنا ہے مصیبتوں کا، شکوے کا مطلب یہ ہے کہ چرچا نہیں کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے تو کہیں گا، بیوی آنے والی مصیبت کو اپنے شوہر سے تو کہیں گی، اولاد اپنے والدین سے تو کہیں گے، والدین اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کریں گے، یہ شکوہ نہیں ہے۔ اس کا چرچا کرنا، اس پر ناشکری کے کلمات کہنا یہ منع ہے۔ دعا تو مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت رحمت، عافیت اور صبر عطا فرمائے مصیبت کے آ جانے پر، لیکن اللہ رب العزت سے شکوہ نہیں کرنا ہے، اس مصیبت پر صبر دکھانا ہے اور اللہ رب العزت سے ان کی نوازشات کے خزانے لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم